قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ احزاب اور اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ، یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قریظہ، اس کو مدینہ میں اس کے نوجوانوں کو 400 مردوں کو قتل کر دیا گیا اور باقی بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا اور ان کے سامان کو مال غنیمت بنا لیا گیا۔ اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا شہید ہونا، ان کا جنازہ، ان کی تدفین، اس کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ آج ہماری بات ہوگی انشاءاللہ صلح حدیبیہ کے حوالے سے۔ یہ حضور کی مدنی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، جس کے حوالے سے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ مدنی دور کو بھی ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو لڑنے کے لیے آئے ان کے ساتھ آپ نے لڑائی کی، یہ 6 سال کا دورانیہ ہے، اور اس کے بعد پھر 4.5 سال 5 سال حضور لڑنے کے لیے باہر نکلے اور پوری دنیا کو آپ نے دعوت دی۔ تو صلح حدیبیہ کے بعد نا یہ وقت بدل جائے گا۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضور لڑنے کے لیے جائیں گے، حضور سے لڑنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ اس حوالے سے حضور کی زندگی کا بڑا اہم موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خواب دیکھتے ہیں۔ آپ خواب دیکھتے ہیں کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، کہ حضور خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، عمرے کی نیت سے۔ تو حضور اس کی تعبیر یہ سمجھتے ہیں کہ حضور عمرہ کریں گے، اور آپ کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہ اب ہم عمرہ کرنے کے لیے جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ میں عمرے پر جا رہا ہوں، جس نے میرے ساتھ جانا ہے وہ میرے ساتھ چلے۔ حضرت براء بن عازب کی روایت ہے، صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ ہم 1400 ہم صلح حدیبیہ میں 1400 اصحاب تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ تو یہ عمرہ کرنے کے لیے 1400 صحابہ تیار ہو گئے۔ حضور یہ سمجھتے تھے کہ عمرے کے لیے تو یہ اب ہمیں نہیں روکیں گے، باقی لڑائی وغیرہ اپنی جگہ پر، کوئی صلح نہیں تھی ان سے، لیکن عمرہ کے لیے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے یہ ہمیں نہیں روکیں گے۔ حضور نے ذوالحلیفہ جو کہ میقات ہے اس مقام پر احرام باندھا، اور وہاں پر اللہ کے رسول نے جو اونٹ آپ نے ساتھ لیے تھے ان کو اشعار کیا۔ اشعار کہتے ہیں کہ جو عمرہ کے موقع پر بیت اللہ میں، حج کے موقع پر یا عمرہ کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے اللہ کے لیے، خاص طور پر عمرے میں یا حج میں، اسے عربی میں ہدی کہتے ہیں۔ اس کا خاص نام ہوتا ہے ہدی۔ وہ خاص اونٹ ہوتا ہے جس کو آپ نے نامزد کر دیا ہوتا ہے، سلیکٹ کر لیا ہوتا ہے خانہ کعبہ میں بیت اللہ میں ذبح کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں ہدی۔ اب اس ہدی پر سواری نہیں کرتے، اس کو مارتے نہیں ہیں، اس کا پھر ادب احترام کرتے ہیں۔ اب کیسے پتہ لگے کہ یہ ہدی ہے، یہ اونٹ عام اونٹ ہے یا ہدی کا اونٹ ہے؟ تو طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اس کی جو کوہان ہے اس کے دائیں جانب میں ایک چیرا ڈال دیا جاتا تھا جس سے خون نکلتا، اور اس خون کو وہاں مل دیا جاتا تھا۔ یہ خون جو ہے وہ اس چیز کی علامت ہوتا تھا کہ یہ اونٹ ہدی کا ہے، یہ اللہ کے گھر کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، اس نے وہاں جا کر ذبح ہونا ہے۔ تو حضور نے ذوالحلیفہ کے موقع پر، حضور کے پاس کچھ 70 اونٹ تھے، ہر اونٹ میں 10-10 صحابہ کا حصہ ہوتا تھا۔ تو آپ نے 70 اونٹ کو اشعار کیا اور خود احرام باندھا، اور عمرے کا احرام باندھ کر عمرے کی نیت کر لی۔ آپ جب مکہ جا رہے تھے تو آپ نے معمول کی طرح، حضور کا پہلے بھی یہی معمول تھا، آپ اپنے جاسوسی کے جو افراد ہوتے تھے ان کو پہلے بھیجتے تھے۔ صحابی رسول ہیں بصر بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ کے رسول نے جاسوس بنا کر دیکھنے کے لیے، جاسوسی کے لیے مکہ بھیج دیا کہ جاؤ مکہ کی
کے حالات دیکھو کہ وہ کیا حالات ہیں وہاں پر۔ وہ واپس آئے، حضور راستے میں تھے، انہوں نے آ کر حضور کو بتایا ان قریشن جمعوا لک جموعا، حضور مکہ والوں کو خبر پہنچ گئی ہے کہ آپ آ رہے ہیں، وہ آپ کے لیے جمع ہو رہے ہیں، وہم مقاتلوک، اور وہ آپ سے قتال کریں گے، لڑائی کریں گے، وصادوک عن البیت ومانعوک، اور وہ آپ کو اللہ کے گھر تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ ہم محمد کو نہیں عمرہ کرنے نہیں دیں گے، بیت اللہ کا طواف کرنے نہیں دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کو روکیں گے۔ وَهَذَا خالد بن الولید، اور یہاں پر خالد بن ولید 200 گھوڑ سوار لے کر آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ قراع الغمیم، یہ جگہ کا نام ہے مکہ کے قریب۔ خالد بن ولید ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، 200 گھوڑ سوار لے کر حضور کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے قراع الغمیم کی جگہ پر یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ حضور کو جب معلوم ہوا تو حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا، آپ نے کہا اشیروا ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو، تمہارا کیا مشورہ ہے کہ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تو کیا میں ان کے اوپر چڑھائی کر دوں، ان کی عورتیں اور ان کے بچے جو ہیں ہم ان کو رون دیں، ہم ان کے ساتھ قتال کریں، لڑائی کریں، یہ ہمیں اللہ کے گھر سے روک رہے ہیں، کیا کریں ہم؟ تو صحابہ کرام میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مشورہ دیا، فرماتے ہیں یا رسول اللہ خرجت عامدا لہذا البیت، اللہ کے رسول آپ تو بیت اللہ کے طواف کے لیے نکلے ہیں، قتال کے لیے نہیں نکلے، ہم قتال کرنے کے لیے یہاں پر نہیں آئے، ہم نے قتال نہیں کرنا، ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں، اور ان کے پاس زیادہ اسلحہ بھی نہیں تھا، بغیر اسلحے کے یہ آئے تھے۔ پھر فرمانے لگے فمن صدنا عنہ قاتلناہ، ہاں حضور جو ہمیں روکے گا نا پھر ہم لڑائی کریں گے، ابھی ہم لڑائی کا ارادہ نہیں کریں گے، ہم لڑیں گے نہیں، ہاں راستے میں کوئی لڑنے کے لیے آئے گا، کوئی ہمیں روکے گا تو پھر ہم دیکھ لیں گے، لڑ لیں گے۔ حضور نے کہا چلو ٹھیک ہے، امضو علی اسم اللہ، اللہ کا نام لو اور چلو۔ حضور پھر آگے چل پڑے۔ وہاں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات کہے تھے، یا ویح قریش، ہائے بربادی ہو قریش کی، لقد اکلتہم الحرب، جنگ نے ان کی کمر کو توڑ دیا ہے۔ غزوہ احزاب ہوا، بڑا نقصان ہوا ان کا، واپس لوٹے، نامراد ہو کر لوٹے، جنگ نے ان کی کمر توڑ دی ہے، ان کو کمزور کر دیا ہے۔ کیا برا تھا، لو خلو بینی و بین سائر الناس، یہ میرے اور لوگوں کے درمیان سے نکل جاتے، مجھے دنیا کے ساتھ لڑنے دیتے، مجھے دعوت دینے دیتے، یہ درمیان سے نکل جاتے، اگر وہ مجھے ختم کر دیتے، دنیا والے مجھے ختم کر دیتے تو ان کا ارادہ پورا ہو جاتا جو یہ چاہتے ہیں، اور اگر دنیا والوں پر میں غالب آ جاتا، اگر ان پر میں غالب آ جاتا، دخلوا فی الاسلام، تو یہ میرے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاتے، انہیں کیا ضرورت تھی کہ یہ میرے ساتھ الجھ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، یہ ہمارے اپنے ہیں، ان کو چاہیے تھا یہ سائڈ پر ہٹ جاتے، میں دوسری دنیا کو دعوت دیتا، اگر ہم ہار جاتے تو ان کا مقصد پورا ہو جاتا، اور اگر ہم جیت جاتے، ہم غالب ہو جاتے تو یہ بھی اسلام میں داخل ہو جاتے، وَإِن لَّمْ يَفْعَلُوا، اور اگر یہ اسلام میں داخل نہ ہوتے تب یہ میرے ساتھ لڑائی کر لیتے۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ قریش کی وجہ سے اللہ کے رسول دیگر قوموں کو دعوت نہیں دے پا رہے، ابھی تک یہ 6واں سال ہے ہجرت کا، حضور انہی کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں، کبھی بدر ہو رہی ہے، کبھی بدر دوم ہو رہی ہے، کبھی احد ہو رہی ہے، کبھی دیگر سریے ہو رہے ہیں، دیکھا ہے نا ہم نے، ابھی ان کے ساتھ ہی الجھ رہے ہیں۔ تو حضور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کاش یہ ہمارے درمیان نہ ہوتے تو ہم دوسری دنیا کو دعوت دیتے، وہاں تک ہماری دعوت پہنچتی۔ پھر آپ نے کہا فماذا تظن قریش، قریش کیا سمجھتے ہیں، میں ہمیشہ ان سے لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ اپنے دین کو غالب کر دے یا مجھے اللہ اپنے پاس بلا لے، میں نے لڑائی بھی نہیں چھوڑنی، میں نے ان کو نہیں چھوڑنا، دین کو ہم نے غالب کر کے رہنا ہے۔ اب حضور کو پتہ لگا
خالد بن ولید بھی کھڑے ہیں سامنے 200 گھوڑے لے کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. ظہر کی نماز صحابہ نے حضور نے پڑھ لی. خالد بن ولید اور ان کا لشکر دیکھ رہا تھا یہ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے ظہر کی نماز میں تو کچھ نہیں کہا. تو ظہر کی نماز کے بعد وہ کہنے لگے تأتی علیہم الآن صلاۃ، اب اگلی ایک نماز آنے والی ہے، یعنی عصر کی نماز. عصر کی نماز آنے والی ہے. ہی احب الیہم من ابنائہم وانفسہم، عصر کی نماز ان مسلمانوں کو اپنے جانوں سے اور اپنی اولادوں سے زیادہ عزیز ہے. یہ دوبارہ سے عصر کی نماز پڑھیں گے، اور جس وقت یہ نماز کی حالت میں ہم سے غافل ہو جائیں گے اور نماز کی حالت میں ہوں گے، ہم ان پر حملہ کر دیں گے. یہ انہوں نے پلاننگ کی کہ عصر کی نماز میں ہم ان پر حملہ کر دیں گے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے. ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صلاۃ الخوف کا طریقہ بتایا. یہ ایک خاص نماز ہے جو خوف کے وقت پڑھی جاتی ہے، کہ جب دشمن سامنے کھڑا ہو. تو حضور نے نا پھر عصر کی نماز اس انداز سے پڑھی، صلاۃ الخوف کے طریقے سے. آپ نے 2 صفیں بنائیں، آپ آگے کھڑے ہو گئے، پیچھے صحابہ کرام کی 2 صفیں بنائیں، سامنے دشمن ہے. حضور نے قیام فرمایا. اچھا پہلے تو یہ قصر کیا، آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، عصر کو قصر کر لیا، ویسے بھی سفر ہے، پھر اوپر سے صلاۃ الخوف ہے. آپ نے قیام فرمایا، رکوع کیا، رکوع سب نے کیا. جب حضور سجدے میں گئے تو جو پہلی صف ہے وہ سجدے میں چلی گئی، اور جو دوسری صف ہے وہ کھڑی رہی، وہ ویسے ہی کھڑے رہے. اسلحہ جو ان کے پاس ہے انہوں نے پہنا ہوا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم پر حملہ تو نہیں کر رہے. انہوں نے 2 سجدے کر لیے، وہ کھڑے ہو گئے، پیچھے والوں نے اپنے سجدے کیے. اب یہ کھڑے ہیں، پچھلے والے سجدے میں ہیں. دوسری رکعت بھی اسی طرح قیام کیا، رکوع اکٹھا کیا، لیکن جیسے سجدے کی باری آئی تو پہلوں نے پہلے سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد حضور نے سلام پھیر دیا. وہ کھڑے ہوئے ہیں پچھلے والے. جب حضور نے سلام پھیر دیا یا پچھلوں نے سلام پھیر دیا، وہ بیٹھ کے پہلی صف کھڑے ہو گئے، اور بعد میں انہوں نے سلام پھیر دیا. تو دشمن جو ہے وہ دیکھتے رہ گئے لیکن حملہ نہیں کر پائے. اسے کہتے ہیں صلاۃ الخوف. احادیث کی کتابوں میں اس کا طریقہ کار موجود ہے. یہ پہلی مرتبہ حضور نے پڑھی ہے اس سفر کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر، عمرہ کے سفر میں. اچھا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، آپ نے نا راستہ بدلا. آپ کو بتایا گیا تھا کہ قراء الغمیم علاقے میں حضرت خالد بن ولید 200 گھوڑ سوار لے کر کھڑے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے جو ہمیں دوسرے راستے سے لے کر جائے گا. اب وہ جو دوسرا راستہ تھا وہ بڑا کٹھن تھا، وہاں جھاڑیاں تھیں، پہاڑیاں تھیں، بڑا مشکل راستہ تھا. لیکن بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راستہ، مشکل راستہ طے کیا، عام سادہ راستہ چھوڑ دیا. مشکل راستے سے آپ گزرے. کئی صحابہ کرام وہاں پر زخمی ہوئے، ان کے پاؤں زخمی ہوئے، ان کے کپڑے پھٹ گئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سفر مکمل ہوا تو آپ نے فرمایا کلکم مغفور اللہ، جتنے بھی اس سفر میں ہم لوگ تھے ساروں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اس سفر کی ابھی تو آگے معاملات ہونے ہیں، اسی سفر کی سختی کی وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا. الا صاحب الجمل الاحمر، سوائے سرخ اونٹ والے کے، سوائے سرخ اونٹ والے شخص کے، باقی سب کو معاف کر دیا. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہمیں بڑا محسوس ہوا کہ یار سارے معاف ہو گئے، وہ ایک بندہ کیوں نہیں معاف ہوا، کون ہے یہ شخص؟ کہتے ہیں ہم نے اس کو ڈھونڈا، دیکھا تو ایک شخص تھا جس کا اونٹ تھا سرخ، وہ اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا تھا، اس کا اونٹ گم گیا تھا، وہ ادھر متوجہ تھا اپنے اونٹ کی طرف، سرخ رنگ کا اس کا اونٹ تھا. کہتے ہیں ہم نے اسے کہا تعال، آ ہمارے ساتھ چل، یستغفر لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول سے کہتے ہیں حضور تیرے لیے اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ تجھے بھی معاف کر دے. وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، کہتا واللہ لأن اجد ضالتی احب الی من ان یستغفر لی صاحبکم
تمہارے صاحب کی دعا سے زیادہ مجھے محبوب ہے کہ میرا اونٹ مل جائے، مجھے میرا اونٹ مل جائے، یہ مجھے زیادہ عزیز ہے۔ اصل میں یہ منافق تھا، مسلمان نہیں تھا، اس لیے اس کا نام بھی ذکر نہیں کیا، صحابہ کرام نے اس کا نام بھی ذکر نہیں کیا۔ تو یہ بھی ساتھ میں سفر میں یہ بھی ساتھ ہے۔ ایک منافق آگے ذکر آئے گا، جد بن قیس کا، بیعت کے موقع پر جب بیعت ہو رہی تھی تو وہ بھاگ گیا، اس نے بیعت نہیں کی۔ یہ آپ نقشہ دیکھیں غور سے، عصفان کے مقام پر اللہ کے رسول پہنچے تھے، قراء الغمیم کے مقام پر خالد بن ولید ہے، حضور کو پتہ لگ گیا تھا یہ حدیبیہ کا مقام ہے، یہ مکہ کا مقام ہے۔ حضور نے آنا ادھر سے ہی تھا، عصفان سے قراء الغمیم، غمیم سے مکہ، یہ روٹ تھا اس کا، لیکن اللہ کے رسول نے سفر بدلا، عصفان سے آپ سیدھا حدیبیہ پہنچے، یہ والا جو اصل روٹ تھا مکہ کا آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اور خالد بن ولید سے آپ بچ کر نکل گئے، کیونکہ حضور لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، حالانکہ وہ 200 تھے، یہ 1400 تھے، لیکن آپ لڑنا نہیں چاہتے تھے، آپ کا ارادہ بالکل لڑائی کا نہیں تھا، آپ صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آ رہے تھے۔ تو یہ آپ نے راستہ بدلا ہے اور حدیبیہ کے مقام پر حضور پہنچ گئے۔ جب آپ یہاں پہنچے نا حدیبیہ کے مقام، یہ ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک کنواں ہے، اس کا نام حدیب ہے، حدیبیہ ہے، تو اس علاقے کا نام حدیبیہ ہے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو حضور کی اونٹنی بیٹھ گئی، آپ کی اونٹنی کا نام ہے قصوا، یہ قصوا آپ کی اونٹنی کا نام ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ مشہور اونٹنی ہے اللہ کے رسول کی، قصوا۔ یہ بیٹھ گئی، صحابہ کرام اس کو اٹھاتے رہے، اللہ کے رسول بھی اس کو اٹھاتے رہے، یہ اٹھے ہی نہ۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ خلعت القصوا، قصوا اڑ گئی ہے، یہ تو آج اٹھ ہی نہیں رہی، اڑ گئی ہے۔ حضور نے فرمایا ما خلعت القصوا وما ذاک لها بخلق، نہیں نہیں نہیں، قصوا اڑی نہیں ہے، نہ اس کا مزاج یہ ہے کہ یہ اڑ جائے، ولیکن حبسها حابس الفیل، مگر ہوا یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیا ہے، جس اللہ نے ہاتھیوں کو روکا تھا، ہاتھیوں کو، کون سے ہاتھی؟ اصحاب الفیل، ابرہہ والے، کس نے روکا ان کو؟ اللہ نے۔ تو کہا جس اللہ نے ہاتھیوں کو روکا اس اللہ نے قصوا کو روک دیا ہے، یہاں پر نہ قصوا کا قصور ہے نہ کسی اور کا قصور ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ نے یہاں پر بٹھا دیا اس کو۔ پھر حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدی، فرمایا اللہ کی قسم اگر یہ میرے پاس کوئی ایسی شرائط لے کر آئیں گے کہ جس میں اللہ کے جو شاعر ہیں، اللہ کا جو گھر ہے، اس کی عزت اور عظمت کا بیان ہوگا تو میں ان کے ساتھ ان شرائط پر صلح کر لوں گا۔ حضور نے یہ اظہار کر دیا کہ میں ان کے ساتھ شرائط پر صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس میں بیت اللہ وغیرہ کی حرمت کو پامال نہ کیا گیا ہو۔ اب حضور اسی مقام پر ہیں، حدیبیہ کے مقام پر، وہاں ایک اونٹ کا واقعہ، کنویں کا واقعہ ہے، کنواں سوکھ گیا تھا تو حضور نے اس کے اندر تیر پھینکا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تو وہاں پر آ گیا، پانی آ گیا، ٹھیک ہے، حضور کا ایک معجزہ ہوا۔ پھر اسی جگہ پر حدیبیہ کے مقام پر حضور کے ہاتھ کی انگلیوں میں سے جو ہے وہ پانی جاری ہوا، صحابہ کرام نے اس کو سٹور کیا، پیا، وضو فرمایا، یہ بھی حدیبیہ کے موقع پر ہوا۔ تیسری ایک چیز ہوئی کہ رات کو نہ بارش آئی، یہاں پر انہوں نے رات گزاری، رات کو بارش ہوئی، جب بارش ہو گئی نا تو صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد حضور نے صحابہ کو دیکھا اور آپ نے فرمایا اتدرون ماذا قال ربکم، تمہیں پتا ہے تمہارے اللہ نے آج کیا کہا، تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ صحابہ کہنے کہ اللہ ورسول عالم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ فقال قال اللہ، حضور نے فرمایا اللہ یہ فرما رہا ہے اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر بی، کہ آج رات جو بارش ہوئی ہے نا اس کی وجہ سے کچھ لوگ جو میرے اوپر ایمان لانے والے ہیں، مومن ہیں، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے میرا کفر کیا ہے۔ اس بارش کی وجہ سے کچھ لوگ مومن بن گئے، کچھ لوگ کافر ہو گئے، انہوں نے میرا انکار کر دیا، انہوں نے کفر کیا۔ پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا جس نے تو یہ کہا مطرنا برحمت اللہ و برزق اللہ و بفضل اللہ، کہ یہ جو رات کو بارش ہوئی ہے یہ اللہ کی رحمت سے ہوئی، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے اور اللہ کے فضل سے ہوئی۔ فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي،
وہ تو میرے اوپر ایمان لانے والے ہیں، وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكَبِ یا بِالْكَوْكَبِ اور ستاروں کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کہا مطرنا بِنَجْمِ كَذَا، آج رات کو جو بارش ہوئی ہے وہ فلاں ستارے نے کی ہے، فلاں ستارہ بارش دیتا ہے، فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ کافرٌ بی، اس نے اس ستارے پر ایمان رکھا اور میرا انکار کر دیا، کافر ہو گیا، کہ بارش کی نسبت غیر اللہ کی طرف اس نے کر دی۔ تو یہ سفر کے دوران اللہ کے رسول عقیدہ سکھا رہے ہیں، عقیدے کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہ جو بارش ہوئی ہے یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوئی ہے۔ اب جب آپ حدیبیہ میں پہنچے تو مشرکین نے ایک بندہ بھیجا مذاکرات کرنے کے لیے۔ یہ پہلا بندہ، 3 یا 4 لوگ آئے تھے مذاکرات کے لیے۔ پہلا شخص آیا بدیل بن ورقا، اور اس نے آ کے اللہ کے رسول سے بات کی تو حضور نے کہا اِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمارا راستہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ پہلے جنگوں نے تمہارا برا حال کر دیا ہے، تم میرے اور لوگوں کے درمیان سے نکل جاؤ، میں جانوں لوگ جانے، لوگ اگر مجھے ختم کر دیں گے تمہاری مراد پوری ہو جائے گی، اور اگر لوگ مجھے ختم نہیں کریں گے تو تم بھی اس کو تسلیم کر لینا۔ پھر کہا فوالذی نفسی بیادی، میں قریش والوں سے ہمیشہ لڑتا رہوں گا جب تک اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے۔ آپ نے یہ پیغام دیا، اس کو واپس بھیج دیا۔ بدیل واپس آیا، جب یہ واپس آیا نا تو اس نے قریشیوں سے کہا یا معشر قریش، اے قریش والو، انکم تعجلون علی محمد، تم نہ محمد کے بارے میں جلدی کر رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کی رائے دیکھیں کیا سمجھا رہا ہے، کہ تم محمد کے بارے میں جلدی کر رہے ہو۔ وَإِنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يَأْتِ لِقِتَالٍ، محمد لڑنے کے لیے نہیں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صرف اور صرف بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آئے۔ فَاتَّهَمُوهُمْ، لوگوں نے اس کی بات سنی تو کہنے لگے تو بھی اوندا ہو گیا، تو بھی ایسا ہے، تو بھی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ مل گیا ہے، اور کافی اس کو برا برا کہا واللہ لا يدخلها ابدا، جب تک ہم زندہ ہیں ہم اس کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اگر یہ داخل ہو گیا اور عمرہ کر کے یہاں سے چلا گیا، لوگوں کے ہاں ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ تمہارا دشمن مکہ آیا تھا اور عمرہ کر کے واپس چلا گیا؟ ہم لوگوں کو کیا ناک دکھائیں گے، ہماری ناک نہیں رہتی، ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ دوسرا بندہ بھیجا مکرز بن حفص، اس کو بھی اللہ کے رسول نے یہی کہا، یہی جواب دیا، یہ بھی واپس آ گیا۔ تیسرا بندہ بھیجا انہوں نے حلیس بن علقمہ۔ یہاں ایک بڑی اہم چیز ہے، اس کو غور سے دیکھیے گا۔ جیسے ہی اللہ کے رسول نے دیکھا کہ حلیس آ رہا ہے، یہ والا شخص آ رہا ہے، حضور نے فرمایا ھذا من قوم یتألہون، یہ وہ شخص ہے، اس قوم کا بندہ ہے، اس ذات کا بندہ ہے جو ہدی کے جانوروں کی بڑی عزت کرتے ہیں، ہدی کے جانوروں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ فَبْعَثُوا الْهَدْيَ فِي وَجْهِهِ، تم ایسے کرو اس کے آنے سے پہلے نا ہمارے جتنے ہدی کے اونٹ ہیں ان سب کو اس کے سامنے لے آؤ، اس کے سامنے کھڑا کر دو۔ صحابہ نے ایسے ہی، ابھی وہ آیا نہیں، ابھی وہ آ رہا ہے، صحابہ نے ہدی کے اونٹ سامنے کر دیے، اب ان کو اشعار ہوا ہے، خون کے نشان لگے ہوئے ہیں، پتہ ہے کہ یہ ہدی ہے۔ پھر نہ یہ گلے میں جوتوں کا ہار پہناتے تھے، اسے کہتے ہیں قلادہ، اونٹوں کے گلے میں جوتوں کا ہار پہناتے تھے، وہ علامت ہوتی تھی کہ یہ خالص بیت اللہ کے اونٹ ہیں، وہاں پر ذبح ہوں گے، ان کو چھیڑنا نہیں، یہ ان کا معمول تھا۔ حضور نے بھی قلادہ پہنایا ہوا تھا۔ اب وہ جو اونٹ تھے نا، بھوک پیاس کی وجہ سے انہوں نے وہ اپنے گلے کے جوتے کھانا شروع کر دیے تھے، بھوک کی وجہ سے۔ اب جب یہ حلیس آیا نا، اس نے دور سے ابھی دیکھا ہی ہے، اس نے اونٹوں کو دیکھا، شعار ہوا، پھر اس نے دیکھا اونٹ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور اپنے قلادے کے چمڑے جو ہیں وہ کھا رہے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے تھے، ان کو ہدی کے جانوروں سے بڑی محبت تھی، بڑا احترام تھا، بڑا ادب تھا، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ یہ وہیں سے مڑ گیا، یہ آگے گیا ہی نہیں، کوئی اس نے بات نہیں کی اللہ کے رسول سے۔ یہ واپس گیا اور اس نے جا کے یا معشر قریش، اے قریش والو، میں دیکھ آیا ہوں، میں ایسی چیز دیکھ رہا ہوں لا یحل صدہ، کہ اس کو دیکھ لینے کے بعد کسی طور پر جائز نہیں ہوتا ان کو روکنا۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہدی کے جانور ہیں، ان کے گلے میں قلادے ہیں،
اور بھوک کی وجہ سے وہاں حدیبیہ میں رکے رہنے کی وجہ سے وہ تو اپنے وہ جو جوتے ہیں وہی کھا رہے ہیں. اب اس کو ترس آیا نا, تو حضور نے یہ کیا گیم کھیلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نفسیات کے مطابق اس سے ڈیل کیا. آپ کو پتا تھا اس بندے کی نفسیات کا, یعنی اس نے اس طرح مات کھانی ہے, اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بحث میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے سامنے اونٹ لے آؤ, ہدی کے اونٹ لے آؤ. تو علماء نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفسیات کے مطابق ڈیل کیا کرتے تھے, کس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. آپ اس سے الجھے نہیں, آپ نے بڑی سمجھداری کے ساتھ اللہ کے رسول نے ہدی کی جانب اس کے سامنے رکھ دی. تو یہ طریقہ کار ہے کسی سے بات کرنے کا کہ وہ کس انداز سے بات کرتا ہے, اس کی کیا ویکنس کیا ہے, اس کا ویک پوائنٹ کیا ہے, آپ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے بات کریں. جب اس نے یہ بات کی تو لوگوں نے کہا اجلس فإنما أنت أعرابي لا علم لك. لوگ کہنے لگے بھیا چپ کر کے, تو ہے ہی بدو عربی, تو ہے ہی بدو, تینوں پتہ ہی کچھ نہیں, لا علم لك, تینوں پتہ ہی کچھ نہیں. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, کہتے تو جذباتی ہو گیا. یہ جو تو باتیں کر رہا ہے یہ تو جذباتی باتیں ہیں. اب ہماری لڑائی میں جذبات کہاں سے آ گئے؟ تو اونٹ دیکھ کر آ گیا ہے اور تو جذباتی ہو گیا ہے کہ اونٹوں کو آنے دو, ایسے تھوڑی فیصلے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی تو عربی ہے, تو بیٹھ جا. اب وہاں پر ایک شخص موجود تھے, عروہ بن مسعود. یہ کہنے لگے جی اب مجھے آپ جانے دیں, یہ تیسرا ایلچی ہے, تیسرا سفیر ہے. اس نے کہا آپ مجھے جانے دو. لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے تم چلے جاؤ. یہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. اچھا یہ بڑا تیز آدمی ہے, جو طریقہ اللہ کے رسول نے پچھلے سفیر کے ساتھ کھیلا حلیس کے ساتھ, اس نے وہی طریقہ اللہ کے رسول کے ساتھ کھیلا. کیا کہتا ہے؟ پہلے آ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا خیال ہے تمہارا, میں نے اپنی قوم کو تباہ کرنے والا بندہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھا کہ آپ اپنے ہی خاندان اور اپنے ہی لوگوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ کی نفسیات کے ساتھ کھیل رہے ہیں. کس سے لڑ رہے ہو؟ اپنوں سے لڑ رہے ہو. آج تک دیکھا ہے کہ کسی اپنے نے اپنی خاندان کو ختم کر دیا ہو؟ اپنوں کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہو. کن کے لیے؟ ان کے لیے. یہ جو تمہارے ساتھ 1400 کھڑے ہوئے ان کے لیے. پھر کہتے ہیں فَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَرَى وُجُوهَا, میں نا ان میں کچھ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو اوشاب من الناس خلیقہ, جو اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں ہے. یفروا ویدعوکا, جب تیری لڑائی ہوگی نا مکہ والوں سے تو یہ تجھے چھوڑ کر بھاگ جائیں گے, یہ تجھے چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. مجھے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جو لڑائی کے موقع پر تجھے چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. کن کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ اب ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر نے جب یہ بات سنی آپ کو غصہ آیا. آپ نے نا پھر اس کو ایک گالی نکالی, یہ ہے امسس بزر اللات. یہ ایک باقاعدہ گالی ہے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے نکلی اس وقت, اور کہا اَنَحْنُ نَفِرُّ عَنْهُ وَنَدَعُ, ہم اللہ کے رسول کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے, اکیلا چھوڑ دیں گے اللہ کے رسول کو, کہ تو ہمارے بارے میں یہ بات کر رہا ہے. تو آپ نے اچھی خاصی اس کو نا گالی نکالی. اس نے دیکھا, اس نے کہا کون ہے یہ, کون بول رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا ابو بکر ہے. تو آگے سے کہتے ہیں اما والذی نفسی بیدی, کہتے ہیں اللہ کی قسم ابو بکر اگر تیرے احسانات نہ ہوتے میرے اوپر تو میں تجھے جواب دیندا, میں تجھے جواب دیتا تیری گالی کا, لیکن تیرے احسانات ہیں میرے اوپر. آپ اندازہ کریں حضرت ابوبکر کی شخصیت کا, کہ یہ نہیں کہ صرف اللہ کے رسول پر ان کے احسانات ہیں, پتہ نہیں کس کس پر اس کے احسانات ہیں. عروہ بن مسعود کہہ رہا ہے تیرے احسان ہیں ابو بکر میرے اوپر, اس لیے میں تجھے کوئی جواب نہیں دیتا. تو اس نے کچھ نہیں کہا. پھر اللہ کے رسول سے باتیں کرنے لگ گیا. اب دیکھیں یہ بھی نفسیات سے کھیل رہا ہے, جیسے اللہ کے رسول کھیل رہے تھے یہ بھی نفسیات سے کھیل رہا ہے. صحابہ کرام کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہا ہے, حضور کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہا ہے, بدگمانیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب یہ بات کرتے ہوئے نا اللہ کے رسول سے, تو بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے ایسے داڑھی کو ہاتھ لگانا, تو یہ نا حضور کو بار بار نا ایسے داڑھی پر ہاتھ لگاتا ہے. اللہ کے رسول قریب ہوتا ہے داڑھی پر ہاتھ لگاتا ہے.
بالکل ساتھ ہی نا حضور کے جو گارڈ ہوتے ہیں صحابہ کرام، وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ وہ کھڑے ہوئے ساتھ. اچھا انہوں نے ایک دو دفعہ تو دیکھا کہ یہ آگے ہو رہا ہے، ہاتھ لگا رہا ہے، ایک دفعہ دو دفعہ تو انہوں نے دیکھ لیا. آگے پھر ان سے برداشت نہیں ہوا، جیسے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا انہوں نے تلوار کی جو گرپ ہوتی ہے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مٹھ جسے ہم کہتے ہیں، انہوں نے ہاتھ پر ماری. ہاتھ پیچھے کر رہے تو وہ کیوں بار بار ہاتھ لگا رہا ہے؟ تیرا ہاتھ نہ پاک پیارے پیغمبر کا چہرہ مبارک، ہاتھ پیچھے کر. اس نے ایسے دیکھا تو انہوں نے نا خوت پہنا ہوا تھا، خوت پہنا ہوا تھا. تو کہنے لگا تو کون ہے؟ تو بتایا لوگوں نے کہ یہ مغیرہ بن شعبہ ہے. کہنے لگا اچھا تم الست اسعى فی غدرتک ای غدر، پہلے کہتا ہے تو غدار نہیں ہے اور تیری غداری میں میں نے تیری مدد نہیں کی تھی. اب آپ اس کا اندازہ کریں کس نوعیت کا یہ بندہ ہے، ہر بندے کو جانتا ہے، جواب دے رہا ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ اس کے بھتیجے ہیں، عروہ بن مسعود کے بھتیجے ہیں. کہتا ہے تو غدار ہے اور تیری غداری میں میں نے تیری مدد کی تھی اور اب تو میرے ساتھ یہ رویہ اپنا رہا ہے. ہوا یہ تھا کہ جاہلیت میں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو قتل کیا، قتل کر کے ان کا مال ان سے لوٹ لیا، لے لیا. اس قتل میں اور اس مال لوٹنے میں عروہ بن مسعود نے ان کا تعاون کیا تھا، مدد کی تھی مغیرہ بن شعبہ کی، کیونکہ وہ بھی کافر تھے، وہ بھی کافر تھے، اس وقت اکٹھے ہی ہوتے تھے. تو انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ غداری کی تھی، غلط کیا تھا، قتل کیا اور پھر ان کا مال لوٹ لیا، لے گئے. اچھا پھر جا کے نا ثم جاء فاسلم، یہ مسلمان ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور کو کہا حضور میں مسلمان ہو گیا ہوں. پھر سارا واقعہ بتایا، میں نے ایسے بندوں کو قتل کیا اور پھر یہ میں مال لے آیا ان کا، یہ ان کا مال ہے. تو اللہ کے رسول نے وہاں پر ان سے کہا اما الاسلام فاقبل، اے مغیرہ تیرا اسلام قبول ہو گیا، پر یہ مال یہ میں نے قبول نہیں کرنا، یہ دھوکے کا مال ہے، یہ میں نے قبول نہیں کرنا، اس کو چھوڑ کر آ پیچھے. تو اس نے اشارہ کیا اس واقعے کی طرف، جذباتی کرنے کے لیے آپ کہہ لیں، ماحول کو گرمانے کے لیے، جو بھی آپ کہہ لیں. کہتا تو غدار نہیں ہے اور تو اب جو ہے وہ مجھے ایسے کہہ رہا ہے کہ ہاتھ نہ میں لگاؤں. اب یہ مکالمات ہوتے رہے، بات چیت چلتی رہی. حضور یہ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ہم نے عمرہ کرنا، ہمیں عمرہ کرنے دو، ہم نے واپس نہیں جانا، ہم نے عمرہ کر کے جانا ہے. اب یہ عروہ وہاں پر بیٹھ گیا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. یہ تھوڑی دیر وہاں پہ رکا، اس نے صحابہ کرام کے معمولات کو دیکھا، ان کے حضور کے ساتھ ڈیلنگ کو دیکھا. دیکھنے کے بعد جب یہ اپنی قوم میں واپس گیا تو پھر اس کے وہ تاریخی جملے ہیں جو سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں. یہ جا کر نا اپنی قوم کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے قوم، اے میری قوم، واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسری والنجاشی. یہ نا پہلے بھی سفیر بنتے رہتے تھے، بڑے سمجھدار آدمی تھے. کہتے ہیں میں بڑے بڑے وفود لے کر گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں. میں نے قیصر کا دربار بھی دیکھا، میں نے کسریٰ کا دربار بھی دیکھا، رومن اور پرشین امپائر، والنجاشی، اور میں نے نجاشی کا دربار بھی دیکھا ہے. واللہ اللہ کی قسم، ان رأیت مالکا قط یعذبہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا. میں نے کسی بادشاہ کو ایسا نہیں دیکھا کہ جس کے ساتھی، جس کے درباری اس کی اتنی عزت اور اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی تعظیم محمد کے ساتھی محمد کی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اصحاب محمد محمدا، جتنی یہ تعظیم کرتے. پھر اس تعظیم کو نا اس نے الفاظ میں آگے بیان کیا. کہتا واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم. بعض روایات میں تھوک کا ذکر ہے، بعض روایات میں رینٹ کا ذکر ہے، جو ہمارا ناک ہوتا ہے، ناک کا جو فضلہ ہوتا ہے اس کا. بلغم کا ذکر ہے، بعض علماء نے بلغم کا معنی بھی کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوکتے تھے، بلغم پھینکتے تھے تو وہ زمین پر نہیں گرتا تھا، وہ کسی کے ہاتھ پہ گرتا تھا. فَدَالَ كَبِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، اور وہ اس تھوک کو اپنے چہرے پر اور اپنے جسم پر مل لیتا تھا. وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، اگر وہ ان کو حکم دیتے تھے تو یہ سارے ان کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. وَإِذَا تَوَضَّأَ
کادو یقتتلون علی وضوئہ، اگر محمد کسی پانی کے برتن میں وضو کرتے تھے تو یہ صحابہ بچے ہوئے پانی کے لیے قتال کرتے تھے، لڑتے تھے آپس میں کہ یہ پانی ہمیں چاہیے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، اور جب حضور کلام کرتے تھے تو یہ اپنی آوازوں کو پست کر لیتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے، اور صرف خاموش ہی نہیں، حضور گفتگو فرماتے تو یہ اپنی نظروں کو بھی جھکا لیا کرتے تھے، تعظیم اللہ، حضور کی تعظیم میں۔ اور پھر کہا قد عرض علیکم خطۃ رشد فاقبلوها، محمد جو مطالبہ کر رہے ہیں تم اس کا مطالبہ قبول کر لو۔ اب تیسرے بندے نے بھی جا کر یہی رائے دی کہ کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کی رائے کو قبول کر لیا جائے، ہم ان سے لڑائی نہیں کر سکتے، جو محبت میں نے ان کے اندر دیکھی ہے وہ محمد کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کی بار نا جب عروہ آئے ہیں تو یہ ذرا تھوڑے ڈھیلے پڑ گئے، اب ان کے جذبات جو ہے نا مکہ والوں کے تھوڑے ذرا کمزور ہوئے ہیں کہ اب ادھر سے بھی ہمیں یہی پیغام مل رہا ہے۔ ادھر سے حضور نے بھی پھر ایک بندہ بھیجا، اپنی طرف سے ایک سفیر بھیجا حضرت خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اللہ کے رسول نے نا اپنی اونٹنی، اپنا اونٹ بھیجا ایک، کہ جس کو دیکھ کر شاید وہ، یہ قصوہ اونٹنی نہیں ہے، کوئی اور اونٹ جو آپ کا تھا، اللہ کے رسول نے وہ بھیجا کہ ان کو پتا ہو کہ یہ میں نے ہی بھیجا ہے ان کو۔ جب وہ گئے نا تو انہوں نے، ظالموں نے، اللہ کے رسول کے اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دی، وہ ارادوا قتلہ، اور اسے قتل کرنے لگے، حضرت خراش کو قتل کرنے لگے۔ تو درمیان میں کچھ لوگ پڑ گئے، انہوں نے روکا، انہوں نے کہا نہیں، سفیر کو قتل کرنا ویسے ہمارے ہاں ٹھیک نہیں ہے، ہم نے اسے قتل، پھر انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور وہ واپس آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اچھا حضور نے نا پھر بھی لڑائی نہیں کی، آپ نے کہا نہیں لڑائی نہیں کرنی، ہم لڑنے کے لیے نہیں، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ اچھا انہوں نے نا 40 یا 50 لوگ بھیجے حملہ کرنے کے لیے، عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، حضور نے بھی اپنے بندے چھوڑے ہوئے تھے دیکھنے کے لیے، وہ 40-50 بندے ان کے ہاتھے چڑھ گئے، صحابہ کرام کے پکڑ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے۔ تو حضور نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ ہے کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا؟ انہوں نے کہا جی کوئی معاہدہ نہیں ہمارا۔ جب آپ نے ان سے پوچھ لیا، انہوں نے کہہ دیا کوئی معاہدہ نہیں، پھر آپ نے کہا جاؤ واپس چلے جاؤ، آپ نے چھوڑ دیا، ان کو بھی آپ نے کچھ نہیں کہا۔ ایک صحابی ایک چٹان پر چڑھے تو سامنے سے انہوں نے تیر مارا، وہ صحابی شہید ہو گئے، ایک صحابی شہید ہوئے اس موقع پر، ابھی یہ حدیبیہ میں ہے، حضور کو پتہ بھی لگ گیا، صحابی شہید بھی ہو گئے، لیکن آپ نے لڑائی نہیں کی، آپ نے کہا ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کر رہے ہیں کہ ہم نے لڑائی نہیں کرنی، ہم نے عمرہ کرنا ہے۔ اب ان کے بعد اللہ کے رسول نے پھر ایک اور سفیر کو بھیجنے کا سوچا۔ سفارت کے لیے نا ایک خاص قبیلہ ہوتا تھا، بنو عدی، بنو عدی قبیلہ جو ہے اسی کے لوگ سفیر ہوا کرتے تھے، وہ جدی پشتی ان کا طریقہ کار تھا، وہ سمجھتے تھے اس چیز کو۔ مسلمانوں میں سفیر بنو عدی کے حضرت عمر بنتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بنو عدی کے ہیں، ان کا خاندان سفارت والا خاندان ہے۔ حضور نے حضرت عمر کو بلایا اور کہا جاؤ مکہ میرے سفیر بن کر ان سے بات کرو، ہمیں عمرہ کرنے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ انی اخاف قریشا علی نفسی، اے اللہ کے رسول مجھے ڈر ہے قریشی جو ہے نا وہ میرے ساتھ برا سلوک کریں گے، اور میرا نا کوئی زیادہ خاندان بھی وہاں پر نہیں ہے، چاہے وہ کافر ہی ہوں لیکن چلو خاندان تو ہو نا، تو میرے نا وہاں پہ کوئی خاندان والے بھی نہیں ہیں، اور لوگوں کو نا میرا پتہ بھی ہے میری ان کے ساتھ کیا عداوت ہے، وہ جو ہوتا ہے نا کہ میری سختی کا ان کو اندازہ بھی ہے، جو میری ان کے ساتھ عداوت ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، اور میں ان کے ساتھ نفرت کرتا ہوں، ان کو بھی پتہ ہے۔ تو حضور مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے اوپر حملہ نہ کر دیں، مجھے نقصان نہ پہنچائیں، جو ہمارا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، ہمارا مقصد ہے لڑائی نہیں کرنی، عمرہ کرنا۔ حضور میں نا آپ کو ایک اور شخص کے بارے میں بتاتا ہوں جو میرے سے زیادہ مناسب ہوگا، صحیح ہوگا اس وقت سفارت کے لیے، اور وہ ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا خاندان بیٹھا ہے، بنو امیہ، حضرت ابو سفیان جو ہیں وہ خود ان کے خاندان کے ہیں، کزن ہیں ان کے، خاندان بیٹھا ہے،
اور اس کی عزت ہے. حضرت عثمان کی لوگ عزت کرتے ہیں, میرے ساتھ تو وہ نفرت کرتے ہیں, میں بھی ان سے نفرت کرتا ہوں. تو عثمان کی عزت, آپ حضرت عثمان کو بھیجیں. اللہ کے رسول نے حضرت عثمان کو بلایا اور حضرت عثمان سے کہا کہ آپ چلے جائیں. حضرت عثمان مدینہ آئے, ان کو وہاں پر ان کے ایک ساتھی ملے, ابان بن سعید, انہوں نے ان کو لیا اور ہر سردار کے پاس گئے, ابو سفیان کے پاس گئے, دیگر لوگوں کے پاس گئے, ان کو جا کر پیغام سنایا, پر وہ نہ مانے. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے محمد کو نہیں آنے دینا صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ہے عثمان, ان شئت ان تطوف بالبیت, اگر تو بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتا ہے تو فطف بھی, تو کر لے, تجھے اجازت ہے, دن رات طواف کر, تیرے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے, تو ہمارا اپنا ہے, بنو امیہ کے ہیں نا, خاندان ہے, محبت ہے, احسانات ہیں ان کے. تو کہا تیرے لیے اجازت ہے, نبی کو اجازت نہیں ہے. حضرت عثمان کہنے لگے ما کنت لافعل حتى يطوف به رسول اللہ, جب تک اللہ کے رسول طواف نہیں کریں گے میں کیسے طواف کر سکتا ہوں, میں نے بھی نہیں کرنا, میں نے طواف نہیں کرنا جب تک اللہ کے رسول طواف نہ کریں. اچھا ہوا یہ کہ حضرت عثمان ابھی مدینہ میں تھے, مکہ میں تھے, تو آپ نہ کچھ دن ٹھہر گئے, وہاں پہ رک گئے. ہوا یہ کہ حضرت عثمان نہ ان لوگوں سے ملنے لگے جو مسلمان مکہ میں رہتے تھے, ان کو مل کر ملاقات کر رہے تھے, ان کو تھوڑا حوصلہ دے رہے تھے کہ اللہ کے رسول آنے والے ہیں, ابھی وہ حضور عمرہ کے لیے طواف کے لیے آئیں گے مکہ میں. وہ صحابہ بڑے خوش تھے کہ حضور ملیں گے ہمیں. تو وہ نا کچھ ٹائم لگ گیا ان کو مکہ میں. اتنے میں کہیں سے افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے, کیونکہ پہلے کے ساتھ بھی انہوں نے یہی رویہ اپنایا خراش کے ساتھ. تو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا تو اللہ کے رسول کی طرف سے ایک شخص منادی یہ آواز لگا رہا تھا حدیبیہ کے مقام پر, الا ان روح القدس قد نزل علی رسول اللہ فامر بالبیع, خبردار لوگو, جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول پر ابھی اترے ہیں اور انہوں نے حکم دیا ہے کہ وہ آپ سے بیعت لیں. فخرجوا علی اسم اللہ فبایعوا, چلو چلو آؤ اللہ کے رسول کے پاس اور بیعت کرو. اب یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے, سارے اکٹھے ہو گئے اور حضور نے ان سے بیعت لی. اسی بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں, بیعت رضوان کہتے ہیں. بیعت یہ ہوتا ہے آپ کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم وہ کریں گے. تو اللہ کے رسول نے یہ کہا لا نبرح حتی نناجز القوم, اب ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم اپنے عثمان کا بدلہ نہیں لے لیں گے. ہم واپس نہیں جائیں گے, ہم بدلہ لیں گے, ہم اس قوم کو نہیں چھوڑیں گے. پھر اللہ کے رسول نے صحابہ کو بلایا, آپ نے ایک درخت کے نیچے بیٹھے, تحت الشجرہ, ببول کا درخت تھا. یہ ببول کا درخت کون سا ہوتا ہے, بیری کے درخت کو کہتے ہیں, ببول کا درخت کینوں کہتے ہیں جی, ببول کا درخت. اچھا یہ ببول کا درخت تھا, اس کے نیچے اللہ کے رسول تشریف فرما تھے. آپ نے صحابہ کرام کو بلایا, آپ وہاں پر بیعت کر رہے ہیں. کس چیز پر بیعت ہوئی ہے؟ دو صحابہ کرام نے دو باتیں کی. پہلی چیز, ایک صحابی فرماتے ہیں فبایعہم رسول اللہ علی الموت, اللہ کے رسول نے موت پر بیعت کی. کہا مر جائیں گے واپس نہیں جائیں گے, عثمان کا بدلہ لیں گے. موت پر بیعت ہوئی. حضرت جابر بن عبداللہ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول نے موت پر نہیں, بایعنا علی اللہ نفر, اس بات پر بیعت لی کہ ہم واپس نہیں جائیں گے, ہم یہاں سے بھاگیں گے نہیں جب تک ہم عثمان کا بدلہ نہیں لے لیں گے, ہم لڑیں گے ان سے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی. سارے صحابہ نے بیعت کی, 1400 صحابہ کرام اس بیعت میں شامل تھے. آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً آتے رہے, بیعت لیتے رہے اللہ کے رسول, سوائے ایک شخص کے, اس کا نام ہے جد بن قیس یا جد بن قیس الانصاری. تو اس نے جو ہے نا یہ اپنے اونٹ کے پیچھے جا کر چھپ گیا اور اس نے بیعت نہیں کی. اب صحابہ کرام کو پتہ لگ گیا, تو یہ منافقین میں سے تھا, صحابہ کرام کو پتہ لگ گیا تھا, اس نے اللہ کے رسول کے پاس آ کر بیعت نہیں کی. جب سب صحابہ نے بیعت کر لی نا, تو پھر اللہ کے رسول نے اپنا دایاں ہاتھ ایسے اٹھایا اور کہا ہادی ید عثمان, یہ عثمان کا ہاتھ ہے, یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اور اس ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ پہ رکھا اور پھر کہا ہادی لعثمان, یہ اب میں عثمان کی بیعت لے رہا ہوں. حضرت عثمان کو بھی آپ نے اس بیعت میں شامل کر لیا. حضرت عثمان وہاں پہ موجود نہیں ہے.
ان سے بھی اس بیعت میں شامل کر کے کہ اس موت کی بیعت میں وہ بھی شامل ہیں. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے دائیں ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ کہا. ٹھیک ہے جی. اس بیعت کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس طرح فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جب انہوں نے حضور آپ کی بیعت کی درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے، فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان کے دلوں پر سکینت کو نازل کیا، واثابہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مال غنیمت دیا، فتحا قریبا، اس فتح سے جو بڑی قریب ہے، قریب ہے ایک فتح، اس کا مال بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. تو اصل جملہ ہے لقد رضی اللہ عن المؤمن، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا. کون سے؟ جو اس درخت کے نیچے تھے. تو اس درخت کے نیچے جتنے صحابہ تھے ان سب سے اللہ راضی ہو گیا. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں بشارت دی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ایک خاتون تھی ام مبشر، وہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھیں. اللہ کے رسول تشریف فرما تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يدخل النار ان شاء اللہ من اصحاب الشجرۃ احد الذین بایعوا تحتها، جنہوں نے اس درخت کے نیچے میری بیعت کی تھی، انشاءاللہ ان میں سے ایک شخص بھی جہنم میں نہیں جائے گا. لا يدخل النار، جہنم میں ایک شخص بھی نہیں جائے گا جس نے بیعت کی تھی، سوائے ایک کے سب نے کی تھی. حضرت عثمان بھی شامل تھے. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، ان کے ذہن میں ایک اشکال آیا، کہنے لگی بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول جائیں گے جہنم میں؟ حضور نے کہا کیوں بھی؟ فانتہارا، حضور نے ڈانٹا ان کو، یہ تم کیا باتیں کر رہی ہو، کیوں کہہ رہی ہو یہ بات؟ انہوں نے کہا حضور اللہ یہ نہیں فرماتا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے مگر وہ پل صراط سے گزرتے ہوئے جہنم کے اوپر وارد ہوگا، جہنم کے اوپر سے گزرے گا. اب یہ آیت ہے، حضرت حفصہ اس آیت سے استدلال کر رہی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ یہ نعوذ باللہ کو اپنی طرف سے نہیں وہ کہہ رہی، ان کے ذہن میں یہ اشکال ہے، یہ مسئلہ ہے کہ حضور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص پل صراط کے اوپر سے گزرے بغیر نہیں جائے گا، اور پل صراط جو ہے وہ جہنم کے اوپر ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بندے ہیں یہ جہنم میں نہیں جائیں گے، تو پھر اس آیت کا کیا کرنا ہے؟ اشکال سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ اب یہ اشکال پیش کیا سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول کے سامنے. تو حضور نے فرمایا تو تھوڑا سا آگے بھی تو پڑھو، تم جو پیش کر رہی ہو وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 71 ہے، 71 ہے. وہ اگلی آیت بھی تو دیکھو، آیت نمبر 72، ثم ننجی الذین اتقوا، اللہ فرماتے ہیں وارد سب نے ہونا ہے لیکن وہ لوگ جو تقوی اختیار کریں گے ہم ان کو وہاں سے بچا لیں گے، ہم ان کو وہاں سے بچا لیں گے. حضور نے اس کی وضاحت فرمائی کہ کچھ لوگ پل صراط سے ایسے گزر جائیں گے جیسے بجلی گزرتی ہے، جیسے بجلی کڑکتی ہے، بجلی کڑکی اور وہ وہاں سے ادھر چلے گئے. کچھ ہوا کی سپیڈ میں چلے جائیں گے، کچھ آنکھ جھپکنے کی سپیڈ میں چلے جائیں گے. تو یہ کون ہوں گے؟ جائیں گے سارے ہی اس کے اوپر سے، لیکن جو متقی ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا. اچھا یہ جو واقعہ ہے نا اسے مسلم میں ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑا اہم ہے پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے. آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ذات اور حضور کی مجلس میں سوال کی بھی اجازت ہے، اشکال کی بھی اجازت ہے نا جی، اجازت پوچھ رہی ہیں وہ اپنا اشکال پیش کر رہی ہیں، اور اللہ کے رسول نے روکا نہیں ان کو، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ آپ نے تفصیل مانگی، انہوں نے اپنی دلیل پیش کی، یعنی حضور کے سامنے دلیل پیش کی اپنی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلیل کا توڑ پیش کیا کہ بھئی اس دلیل کا جواب یہ ہے. تو یہ طریقہ ہے تدریس کے اندر، یہ صحابہ کرام اللہ کے رسول کا یہ طریقہ ہے، صحابہ کا بھی یہی طریقہ ہے. اب وہ جو بیعت ہوئی
ان لوگوں کے بارے میں ایک یہ حدیث ہے، یہ جہنم میں نہیں جائیں گے. پہلے ہم نے پڑھ لیا کلکم مغفور، اللہ کے رسول نے فرمایا سارے کے سارے معاف کر دیے گئے. اور تیسری جگہ پر اللہ کے رسول نے یوم الحدیبیہ میں کہا تھا انتم خیر اہل الارض، تم اس زمین پر سب سے بہترین لوگ ہو. یہ بھی آپ نے ان لوگوں کے بارے میں وہاں پر فرمایا. تو یہ 3 روایات ہیں ان کے بارے میں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ہیں ابھی مکہ میں، صحابہ کرام نے بیعت کر لی. چند صحابہ نا آپس میں باتیں کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ خلص عثمان من بیننا الی البیت، عثمان تو بیت اللہ پہنچ گیا ہوگا اور بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا، وہ تو زمزم پی رہا ہوگا، اس نے تو عمرہ کر بھی لیا ہوگا، اس نے تو حلق کر بھی لیا ہوگا. عثمان کی تو موجیں لگ گئیں، وہ تو عمرہ کر رہا ہوگا، اتنے دن تو ہو گئے عثمان کو، تو عمرہ کر رہا ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ، اگر وہ زندہ ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اظنہ طاف بالبیت ونحن محصورون، میں نہیں یہ سمجھتا کہ میرا عثمان ہمیں یہاں چھوڑ کر وہاں اکیلا ہی عمرہ کر لے گا، طواف کر، ہم ادھر ہیں اور عثمان ادھر کر لیں. تو کہنے لگی اللہ کے رسول اس کو کون سی چیز روکے گی، وہ تو وہاں پہنچ گیا ہے، اب کس چیز نے اس کو روکنا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، میرا گمان یہ کہتا ہے اللہ یطوف بالکعبہ، عثمان کعبے کا طواف نہیں کرے گا حتی یطوف معنا، وہ ہمارے ساتھ ہی کرے گا، میں یہ سمجھتا ہوں وہ نہیں کرے گا. اچھا جب حضرت عثمان واپس آ گئے نا تو لوگوں نے پوچھا، کہتا ہے اشتفیت یا ابا عبداللہ من الطواف بالبیت، اے ابا عبداللہ آپ نے تو بیت اللہ کے طواف سے خوب استفادہ کیا ہوگا، خوب آپ نے اپنا شوق پورا کیا ہوگا. حضرت عثمان کہنے بیس ما ظننتم بھی، کتنے برا سوچ ہے تمہاری میرے بارے میں، اتنا برا سوچتے ہو میرے بارے میں، اتنی بدگمانی تمہاری میرے بارے میں. فوالذی نفسی بیدی لو مکثت بها مقیما سنۃ ورسول اللہ مقیم بالحدیبیہ، 1 سال اگر میں مکہ میں رہتا اور میرا نبی حدیبیہ میں ہوتا اور میں مکہ میں ہوتا، 1 سال بھی میں رہتا تو میں ما طفت بها، میں وہاں کا طواف نہ کرتا. ابھی تو چند دن ہی میں رہا ہوں. حالانکہ لقد دعتنی قریش الی الطواف بالبیت، مجھے طواف کے لیے قریشیوں نے دعوت دی تھی، کہا تھا آؤ طواف کر لو، پر میں اپنے پیارے نبی کے بغیر طواف نہیں کروں گا. تو سارے مسلمان کہنے لگے کان اعلمنا باللہ واحسننا ظنا، اللہ کے رسول ہم سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور آپ نے سب سے اچھا گمان رکھا عثمان کے بارے میں. تو اپنے مسلمان بھائیوں سے حسن ظن رکھنا چاہیے. اب انہوں نے سفیر بدلا. اچھا ہوا یہ کہ جب یہ بیعت ہو گئی نا، مرنے مارنے تک بات پہنچ گئی، اب مکہ والے ذرا اور پیچھے ہٹ گئے اور ڈر گئے. انہوں نے کہا اب کیا کریں، یہ تو بات خراب ہو رہی ہے، واپس ہی نہیں جا رہے، تو بیعت ہو گئی ہے. تو اب یہ تھوڑا سا نرم ہوئے. تو انہوں نے پھر ایک شخص کو بھیجا جس کا نام ہے سہیل بن عمر، یہ چوتھا شخص ہے سہیل بن عمر. یہ جب آیا نا، یہ آ رہا تھا تو اللہ کے رسول نے جب اس کو دیکھا تو حضور نے کہا لقد سہل لک من امرکم، تمہارے لیے معاملہ آسان کر دیا گیا ہے. کیونکہ کون آ رہا ہے؟ سہیل. سہیل کا لفظ ہے سہل سے، اور سہل کا مطلب ہے آسانی، اس کا نام ہی آسان ہے. تو اب یہ جو آیا ہے نا، تو انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ اب آسانی ہو جائے گی، اب ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. تو اس سے آپ نے اچھی اسے ہم کہتے ہیں نیک فال لینا، اچھی فال لینا. تو حضور نے اچھی فال لی ہے، بری فال سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، خود بھی نہیں لی. بری فال یہ ہے کہ آپ کسی کو دیکھ کے اے آ گیا تو لے ہن کو کام خراب ہو جائے گا، یہ نہیں آپ نے سوچا. یا آپ کے سامنے سے بلی گزر گئی تو بلی گزر گئی ہے لہذا اب میں نے کام پہ نہیں جانا، یہ ہے بری فال، یہ حضور نے نہیں لی. اچھی فال لی ہے. یہ اچھی فال لینے کی ایک بڑی مثال ہے. سہیل کے نام سے اللہ کے رسول نے کہا کہ اب تمہارے لیے سہل ہو گیا ہے، معاملہ آسان ہو گیا ہے. تو اب جو مذاکرات ہوئے وہ کامیاب مذاکرات ہوئے اللہ کے رسول کے سہیل بن عمر کے ساتھ. جیسے پاکستان کے اندر مذاکرات ہوئے، یہ کامیاب ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ ایران اور امریکہ کے ہیں. اچھا ابھی پروسیس چل رہا ہے. تو بہرحال یہاں آگے پھر ابھی تفصیل زیادہ ہے کیونکہ وہ ساری شرائط لکھی جائیں گی، صلح کی شرائط لکھی جائیں گی، سارا تحریر نامہ ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
آگے جو حضور کے پاس وہ گئے سوال کرنے کے لیے، وہ ساری تفصیل آگے ہے، تو اب ہم یہیں پر ہم اس کو سٹاپ کرتے ہیں۔ تو تحریر کیا لکھی گئی، شرائط کیا طے ہوئیں، اس پر انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں گے۔ وقت صرف ہمارے پاس 4 منٹ رہ گئے ہیں، تو یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔